مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ کیا ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب، کہا صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں، عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کرے۔ کوئی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں۔ پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شناخت نہیں۔ ہم سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے۔ پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے۔ 1 سال پہلے چھائے ہوئے مایوسی کے بادل آج چھٹ چکے۔ آج معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں۔ اگلے برس تک مزید بہتر ہوں گے۔ ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست ماں کی طرح ہے اور اس کی قدر لیبیا، عراق اور فلسطین سے پوچھنی چاہیے۔ جتنی بھی مشکلات ہوں، اگر سب مل کر کھڑے ہوں تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کی راولپنڈی تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ جلاؤ گھیراؤ، پولیس سے مزاحمت، املاک و نقصان سمیت دفعات پر درج ہے۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں بانی پی ٹی آئی سے تفتیش ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو آج جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات میں پیش کی گئی اہم شرائط سامنے آ گئیں۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے 24 نومبر احتجاج کال کی واپسی بانی کو فوری ریلیف سے مشروط ہے۔ بانی پی ٹی آئی پہ بنائے تمام جھوٹے کیس ختم کیے جائیں، فوری رہا کیا جائے۔ اگر قانونی معاملات کی وجہ سے رہائی میں وقت لگے تو بانی کو پشاور جیل منتقل کیا جائے۔ مختلف جیلوں میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کو بھی فوری رہا کیا جائے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بات ہو اور وہیں سے بات شروع کی جائے۔ یہ وہ بات نہ ہوگی نہ وہاں سے بات شروع ہوگی۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا تھا کہ اگر یہ اس قسم کی بات آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ پولیٹیکل پارٹی سے کریں، گورنمنٹ سے کریں۔ کوئی بات ہوئی نہ ہوگی۔ 24 نومبر کے احتجاج کو آگے پیچھے کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جو پی ٹی آئی بات کرتی ہے اس پر وضاحت ڈی جی آئی ایس پی آر کر چکے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر واضح کہہ چکے ہیں کہ سیاسی باتیں سیاسی جماعتوں میں ہوں گی۔ سیاسی لیڈرشپ میز پر بیٹھتی ہے تو مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاجی کال پر ہم بالکل پریشان ہیں۔ 5 اکتوبر کو بھی جو کنٹینرز لگائے گئے تھے وہ بھی حد سے زیادہ لگا دیے گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اوور ایکٹ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی تعداد کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جو فریم ہونے چارجز 25 کے بعد خان صاحب کے اوپر اور فیض حمید کا ٹرائل بہت سپیڈ سے ہو رہا ہے کہ جب فیض حمید کا ٹرائل 9 مئی میں ملٹری کورٹ اگر کرتی ہے تو جب اس کے بیانات کے بحث سویلینز کو بلائے گے تو کیا عام کورٹ میں بلائیں گے، ملٹری کورٹ میں بلائیں گے؟ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی فیض حمید کے ٹرائل کی وجہ سے شدید بے چینی کا شکار ہے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ٹرائل کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کے بارے میں سینیٹر فیصل وابڈا کا بڑا انکشاف، کہا سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے قانون سازی جلد آ سکتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم بھی جلد آ جائے گی۔ آرمی چیف نے واضح کہا ہے کہ تشدد اور احتجاج میں فرق ہوتا ہے اور وہ فرق مجھے پتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی ایک قدم پیچھے ہٹیں اور خاموشی اختیار کریں۔ ان کے قریب لوگ ہی ان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے سوا پوری پارٹی کو ریلیف بھی مل رہا ہے اور مراد بھی 24 نومبر کی کوئی فائنل کال نہیں، اس کے بعد بھی کئی کالز آئیں گی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے 10 لاکھ روپے کے 2 مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے احکامات جاری کیے۔ بانی پی ٹی آئی کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا بانی کو خبردار کیا جاتا ہے ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال نہ کریں۔ توشہ خانہ کیس میں ہر تاریخ سماعت پر پیش ہوں ورنہ ضمانت کا آرڈر واپس ہو سکتا ہے۔ علیمہ خان خوش بھی حیران بھی، کہا یقین نہیں آ رہا کہ بھائی کی ضمانت ہو گئی۔
मुबारकबाद का लम्हा है, पूरी कौम के लिए एक सही और मेरिट पे फैसला है। वो वहाँ पे किसी और केस में ज़ेर हिरासत नहीं है, तो फिर तो उनकी रिहाई ऑब्वियसली है। फैसला कानून और मेरिट पर हुआ। बानी पीटीआई किसी और केस में ज़ेर हिरासत नहीं, रिहाई यकीनी है। वकील पीटीआई फैसल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई ने कहा है बात आगे बढ़ी तो जश्न मनाएंगे वरना एहतजाज करेंगे। जिसके पास ताकत है और जो हतमी फैसले कर सकता है उससे मुज़ाकरात होंगे। माहिर कानून शहबाज खोसा ने कहा तोशाखाना 2 जाली केस था, तहाइफ कानून के मुताबिक लिए गए। तहाइफ तोशाखाना में रखवाना वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी नहीं। बैरिस्टर सैफ का कहना है बानी पीटीआई तमाम मुकदमात में रिहा होंगे। देखिए, एक तो उनकी रिहाई इसलिए मुमकिन नहीं है। तोशाखाना 2 के अलावा 9 मई के 8 FIR हैं जिनपे उनकी जमानत अभी नहीं हुई और उन केसेस के अंदर वो अभी भी गिरफ्तार हैं, उनकी गिरफ्तारी डली हुई है। तो ये तो मुमकिन नहीं होगा कि तोशाखाना 2 के केस में बेल हो तो एक मुलजिम को रिहा कर दिया जाए। बानी पीटीआई की रिहाई का भी कोई इम्कान नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानत नहीं हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस भी मंतकी अंजाम को पहुंचना है। तोशाखाना 2 केस में बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। अभी ट्रायल चल रहा है। अदालत ने जमानत देते हुए कहा है ट्रायल में पेशी जरूरी है। उषा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मुकदमात अदालतों में हैं, सियासी इंतकाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। बात हुकूमतों के दरमियान होती है। इनकी कोशिश है इदारों को सियासत में धकेला जाए। ये हर मौके पर इंतशार फैलाते हैं, तो ये कैसे तयन होगा कि ये पुरम एहतजाज चाहते हैं। बानी पीटीआई को रिहा और मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एआईवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। पीटीआई का नारा अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन साबित करने का वक्त आ चुका। कौम को फैसला करना है, जुल्म के निजाम का मुकाबला करेंगे, इंसाफ लेंगे। बानी पीटीआई हमारी और आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। हम बानी पीटीआई को मायूस नहीं करेंगे। पीटीआई का नजरिया हमारा जुनून, और जुनून मरता नहीं बढ़ता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बैरिस्टर गौहर के हमरा बानी पीटीआई से डाला जेल में मुलाकात की, जो 2 घंटे जारी रही। पुलिस की पीटीआई एहतजाज से निमटने की हिकमत अमली। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से मदद मांगी। पंजाब पुलिस से 10,000 डंडे मांग लिए। पंजाब और आज़ाद कश्मीर से 12 बख्तरबंद गाड़ियां भी मांग ली। पंजाब पुलिस से 2 वाटर कैनन और 50 कैदी वैन्स, 30,000 रबड़ बुलेट्स, 1,000 रबड़ बुलेट गन्स मांग ली गई। 20,000 लॉन्ग रेंज आंसू गैस शेल भी मांगे गए। आज़ाद कश्मीर पुलिस से भी 10 कैदी वैन्स मांग ली गई। सिंध पुलिस से 20,000 शेल, 30,000 रबड़ बुलेट्स, 1,000 रबड़ बुलेट गन्स मांग ली गई। इस्लामाबाद में रेंजर्स तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात और डी चौक पर रास्ते बंद करने के लिए कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज केसेस की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ पंजाब में 54 केसेस दर्ज हैं। लाहौर में 21, रावलपिंडी डिवीजन में 19, फैसलाबाद 5, गुजरावाला 1, शेखुपुरा 7 और सरगोदा डिवीजन में 1 मुकदमा दर्ज है। जस्टिस फारूक हैदर ने बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी की दरख्वास्त पर समाअत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नुमाइश में असलहा और साजो सामान का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ की फौजी हुकाम और दिफाई मंदोबीन से बातचीत। दोस्त मुल्कों की शिरकत को सराहा। मुकामी और बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनंदगान की हौसला अफजाई की। दिफाई नुमाइश में 36 मुल्कों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। 17 ममालिक पहली बार आइडियाज 2024 नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तानी साख्ता ड्रोन का दिफाई नुमाइश में इफ्तिताह किया गया। शाहिपर 3 बगैर पायलट तैयारा तवज्जो का मरकज रहा। शाहिपर 3 ड्रोन 35,000 फीट की बुलंदी पर 24 घंटे से ज्यादा परवाज कर सकता है। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस्तकबाल किया।
بنوں میں خارجیوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، خودکش حملے میں 12 اہلکار شہید، شہداء میں سیکیورٹی فورسز کے 10 جوان اور ایف سی کے 2 اہلکار شامل۔ مالی خیل کے علاقے میں چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی گئی، فائرنگ کے تبادلے میں 6 خارجی ہلاک۔ ISPR کے مطابق خارجیوں نے بارود سے بھری گاڑی عمارت سے ٹکرائی، خودکش دھماکے کے نتیجے میں انفراسٹرکچر متاثر ہوا۔ جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ شہداء کی نماز جنازہ بنوں گیریجن میں ادا، کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری حکام، سول انتظامیہ اور فوجی جوانوں نے شرکت کی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بنوں میں چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت، شہداء کو خراج عقیدت، کہا قوم مادر وطن کی سلامتی کے لیے جامع شہادت نوش کرنے والوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی پیشکش مسترد کر دی، کہا پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، کمیٹی تشکیل دے دی ہے، وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کمیٹی سے ملاقات کر کے خدشات دور کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی تنقید کے بعد وفاقی حکومت نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم سے ملاقات کی پیشکش کی تھی، لیکن بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ان کا حکومت سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، پیپلز پارٹی کے ووٹر اور صوبائی حکومتوں کو نون لیگ سے شکایات ہیں۔ اتحاد میں طے ہوا تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتظامی معاملات میں پیپلز پارٹی حصے دار ہوگی۔ PSDP منصوبوں پر بھی پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں۔ PTI کی 24 نومبر کو احتجاج کی کال کا مناسب وقت نہیں ہے، مسلسل احتجاج کے بجائے پکا ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں PTI کے احتجاج کے لیے حکمت عملی مکمل نہیں ہے، PTI کے ساتھ تلخی تھی، اسے کم کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بلکہ صرف حکومت کا سہارا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے VPN سے متعلق سوال پر کہا حکومت ذمہ داری کے تحت پابندی لگاتی ہے، ان کی ثوابدید ہے، حکومت کو دیکھنا پڑتا ہے ان کو کس چیز سے نقصان ہوتا ہے۔ VPN ایجادات میں شامل ہے، یہ ہم پر منحصر ہے، کیسے استعمال کریں۔ ہمارے اس پریس ریلیز کے اندر عدم جواز کا ایک لفظ رہ گیا تھا جس کی وجہ سے سارا قضیہ کھڑا ہوا۔ ہم نے کسی بھی جگہ پر VPA کو لفظ حرام نہیں قرار دیا اور دوسرا مطلقاً غیر شرعی نہیں کہا ہے۔ VPN کو غیر شرعی نہیں کہا، ان کے بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی کہتے ہیں سوشل میڈیا خیالات اور اظہار رائے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ سوشل میڈیا کو توہین مذہب، توہین رسالت اور فرقہ واریت کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا کو انتہا پسندی، دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا اعلامیہ بھی جاری، کہا گیا VPN ناجائز نہیں، استعمال مثبت ہونا چاہیے۔ جدید ذرائع پر محض پابندی عائد کرنا مسائل کا حل نہیں، حکومت ناجائز مقاصد کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں نئے بینچ کی تشکیل کے لیے جوڈیشل کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ، آئینی بینچ کی ججز کمیٹی کا جسٹس امین الدین خان کے زیر صدارت اجلاس۔ اعلامیہ میں کہا گیا جسٹس عائشہ ملک فوجی عدالتوں کے کیس میں پہلے فیصلہ دے چکی ہیں، جس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل نے 7 رکنی بینچ میں زیر سماعت کی۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا 7 رکنی آئینی بینچ ہی فوجی عدالتوں کے کیس میں اپیلیں سنے گا۔ سپریم کورٹ ٹھوس آئینی قانونی سوالات ہونے پر مقدمہ آئینی بینچ کو بھجوا سکتی ہے۔ مقدمات کی ایک سے دوسری عدالتوں میں منتقلی کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہے۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دوسرا روز دفاعی نمائش میں وا فیکٹری کا تیار جدید ٹیکنالوجی کا حامل خودکش ڈرون توجہ کا مرکز بن گیا۔ خودکش ڈرون 8 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ وا فیکٹری میں بننے والا ایک اور ڈرون 20 کلومیٹر تک سرویلنس اور ایمونیشن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پولیو کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، سب کو مل کر پولیو جیسے چیلنج کا سامنا اور اس کو شکست دینی ہے۔ انشاءاللہ جلد پاکستان پولیو فری بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پولیو
اوور سائٹ بورڈ کے وفد سے گفتگو، کہا وفاق اور تمام صوبے مل کر انسداد پولیو کے خلاف اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ میں بھارتی ارب پتی تاجر گوتم اڈانی پر فرد جرم عائد، امریکی محکمہ انصاف نے $26.5 کروڑ رشوت اور فراڈ پر کارروائی کی۔ بروکلن کی عدالت نے گوتم اڈانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ گوتم اور اس کے بھتیجے ساگر اڈانی سمیت 8 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ملزمان نے فراڈ کر کے سرمایہ کاروں سے حقائق چھپائے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈپٹی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل اڈانی کو بھارتی وزیراعظم مودی کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی پاکستان میں رونمائی کا سفر مختلف شہروں سے ہو کر چمچماتی ٹرافی کراچی پہنچ گئی۔ آج حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں نمائش کے لیے رکھی جائے گی۔ ٹرافی اسلام آباد، ایبٹ آباد، ٹیکسلا، خانپور، مری اور ہنزا بھی جا چکی ہے۔